مقام ابدیت بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، بڑی کوششوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے کسی کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو یہ اس کی بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، لیکن مقام ابدیت کی جو کیفیات ہیں جس میں انا مر جاتی ہے اور تکبر اور عجب ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی طبیعت میں تواضع، خاکساری اور خوش اخلاقی آ جاتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، اگر ہم وہ اختیار کریں گے تو اس سے یہ کیفیات ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز، گری پڑی خدمتیں کرنا۔ کیا کرنا ہے جی؟ گری پڑی خدمتیں کرنا۔ نالی بند ہو گئی ہے، کھول لیں۔ راستے میں کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کے ایک طرف کر دیں۔ روڑے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کے ایک طرف کر دیں۔ راستے میں گندگی ہو رہی ہے، جھاڑو اٹھا کے صاف کر دیں۔ کوئی فقیر بیچارہ مسکین بیٹھا ہوا ہے، اس کی خدمت کر دیں، اس کو اپنا جوڑا دے دیں، اس کے کپڑے اتروا کے دھو دیں۔ گری پڑی خدمتیں، برتن دھو دیں، دیگچے کا جو نچلا حصہ ہے جو کالا ہو جاتا ہے اس کو دھوئیں، دیگچے کو دھوئیں۔ دیگچے کو دھونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پلیٹ دھونا آسان ہوتی ہے، دیگچے کو دھونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ دیگچے کو دھوئیں، دیگوں کو دھوئیں، جھاڑو دیں، پوچھا لگائیں، کچن کو صاف کریں۔ گری پڑی خدمتیں، مزدوروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، بے سہاروں کی خدمت کریں۔ اس سے طبیعت میں ابدیت والی کیفیات آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ مدینے میں ایک اپاہج عورت رہتی ہے، اپاہج، نابینا بھی ہے، اپاہج بھی ہے، تو چل نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو مجھے خیال آیا کہ ان کی خدمت کروں، کوئی ہے نہیں بیچاری کا۔ تو میں ایک دفعہ گیا، صبح میں گیا، ایک دفعہ صبح نہیں، ایک دفعہ گیا تو دیکھا کہ اس کے سارے کام ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے دیر کر دی آنے میں، تو میں ایک دن صبح سویرے چلا گیا تو اس وقت بھی کام ہوا تھا۔ میں نے کہا اماں جی میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کوئی آتا ہے اور آ کے آدھی رات کو آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کون آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں چپ کے بیٹھ گیا رات کو، دیکھوں کون جاتا ہے، تو دیکھا کہ ابو بکر آئے اور سارے کام کیے اور کر کے راتوں رات واپس بھی چلے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی عمل ایسا ضرور اپنے پاس رکھو جس کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ کوئی عمل ایسا رکھو جس کی، آپ کی نمازوں کا سب کو پتہ ہوگا، آپ کی پگڑی کا سب کو پتہ ہے، آپ کے مراقبے کا سب کو پتہ ہوگا۔ کوئی عمل ایسا ضرور رکھیں جس کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو۔ یہ ہوگا خالصتاً لوجہ اللہ، خالصاً لوجہ اللہ، یا اللہ صرف تیرے لیے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک کام گری پڑی خدمتیں، یہاں آ کے کوئی مائک سنبھال لے یہ بھی خدمت ہے، کوئی مائک سنبھال لے۔ اچھا جی اب ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے معروف نعت خوان تشریف لا رہے ہیں، اچھا جی اب علامہ مولانا فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے، لیکن اس خدمت سے ابدیت نہیں آئے گی، گری پڑی خدمت ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مجھے حضرت غوث بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، ملتان گئے ہوئے تھے حاجی صاحب، ملتان۔ اب یہ باتیں عام بیانوں میں نہیں کرنی، یہ سارا سالکین کا مجمع ہے، اس لیے کر رہا ہوں یہ بات، یہ عام مجمع میں کرنے کی نہیں ہے کہ آپ جا کے گشت والے بیان میں کر دیں یہ بات، یا جمعے کے بیان میں کر دیں، وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ان کو، بھائی کیا باتیں کرنے لگے ہیں آج کل یہ۔ تو ہمارے حاجی صاحب ملتان گئے ہوئے تھے، عبدالی مسجد جو تبلیغی مرکز ہے وہاں کا، فرمانے لگے کہ وہاں پہ حضرت غوث بہاءالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عبدالوہاب آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سے بھی ہوتے جائیں۔ تو فرمانے لگے کہ موقع نکال کے چپکے سے میں وہاں بھی چلا گیا، پھر تو وہاں پہ ان کی زیارت ہوئی
تو میں نے کہا حضرت آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا بس تمہیں صرف دیکھنا تھا، صرف تمہیں دیکھنا تھا۔ کہا جی دیکھ تو لیا تھا آپ نے، وہاں ملاقات ہو گئی تھی، زیارت ہو گئی تھی، تو دیکھ تو لیا تھا آپ نے؟ فرمایا نہیں، وہ روح کی آنکھ سے دیکھا تھا، میں جسم کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا، اور اس لیے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا بہت تذکرہ ہوتا ہے حضور کی مجلس میں۔ میں نے کہا دیکھوں عبدالوہاب کون ہے، اس لیے تمہیں بلایا تھا۔ تو کہا جی ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ کس نیت سے آئے ہیں؟ کہ اس نیت سے آؤ یا اللہ تیری اور اس بندے کی جو نسبت ہے اس کے طفیل مجھے بھی اپنی نسبت عطا فرما۔ پھر فرمایا عبدالوہاب گرے پڑے لوگوں کی خدمت کرو، اس سے تمہیں محبوبیت حاصل ہوگی۔ گرے پڑے، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کے پاس کوئی نہیں جاتا، جن سے کوئی بات نہیں کرتا، ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو، باتیں کیا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو، تھوڑی سی گپ شپ لگاؤ گے ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ گرے پڑے لوگوں کی خدمت کیا کرو، اس سے تمہیں محبوبیت حاصل ہوگی۔ تو یہ پہلی بات، اگر انا کو مارنا ہے، تواضع پیدا کرنی ہے اور مقام ابدیت کی کیفیات کو حاصل کرنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گری پڑی خدمت ہے۔ ابھی ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، رات ایسے ہی خیال آیا تو چند چیزیں میں نے لکھ لی، اس کے بعد پھر ٹائم نہیں ملا، طبیعت خراب تھی بہت زیادہ، صبح سے فجر میں گرنے لگا تھا نماز میں۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ بیگم پانی دینا، بیگم ذرا میں نے نکلنا ہے، جلدی سے ذرا کپڑے تیار کرو۔ کوشش کریں اپنے کام خود کریں۔ استاد ہیں اپنے کام خود کریں بجائے شاگردوں سے کروانے کے۔ خاوند ہیں کوشش کریں اپنے کام خود کریں بجائے ہر کام بیوی سے کروانے کے۔ بے شک ان سے بھی کروائیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک تربیت کے لیے پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز بھی ہوتی ہیں، چھوڑی جاتی ہیں۔ اپنے کام خود کریں سنت سمجھ کے۔ تیسرا کام، بڑائی کے کاموں سے بچیں، بڑائی کے کاموں سے بچیں، بڑائی کے کاموں سے بچیں۔ جن کاموں میں بڑائی آدمی ہائی لائٹ ہوتا ہے نا، جن کاموں سے، اس سے بچیں۔ بڑائی کے کاموں سے بچیں، جن کاموں میں عزت اور شہرت ہے ان کاموں سے بچیں۔ زبردستی کوئی کام سونپا جاتا ہے تو استغفار کی کثرت کے ساتھ اور وقوف قلبی کے ساتھ اس کو کریں، پھر بعد میں استغفار کر لیں۔ چوتھی بات، اپنی تعریف کبھی بھی نہ کریں نہ سنیں، نہ اپنی تعریف کریں نہ اپنی تعریف کا بہت اثر ہوتا ہے، تعریف کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایک جگہ 2015 کی بات ہے، یہ 14 یا 15 کی بات ہے، ایک آدمی نے ایک جملہ کہا تعریفی، مجھے کئی مہینے اس کی نحوست دل پر رہی، کئی مہینے اس کی نحوست رہی دل پہ، کئی مہینے تک مراقبہ بھی چل رہا ہے، ذکر بھی چل رہا ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، استغفار بھی چل رہا ہے، دوسری پر چل رہا ہے، اس کا جملہ نکلے ہی نہیں دل سے، ایسے جیسے کسی نے کیل ٹھوک دی ہے اندر، نکلے ہی نہیں۔ کئی مہینے تک وہ جملہ رہا دل کے اندر اور اس کی نحوست محسوس ہوتی رہی، اس کی وجہ سے بے برکتی محسوس ہوتی رہی۔ یہ تعریف سننا اور کرنا، اپنی تعریف خود کرنا یا اوروں کی زبان سے سننا، یہ اتنا مضر عمل ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ نے اس کو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا اقرت الرجل اقرک اللہ، اللہ تجھے ذبح کرے، تو نے تو اسے ذبح کر دیا۔ اتنا نقصان ہوتا ہے تعریف سے، منہ پہ تعریف کرنے سے۔ پیٹ پیچھے تعریف کریں، اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو فوراً اس کی تلافی ضرور کریں، استغفار، اسی وقت استغفار شروع کر دیں، اپنے آپ سے کہیں، اس کو نہ کہیں
نہیں جی میں تو کچھ نہیں ہوں، اس سے اور بڑائی پیدا ہوگی۔ نہیں آپ کو کیا پتا آپ کیا ہیں، تو ہم سے پوچھیں آپ کیا ہیں، پھر آگے اور کام خراب ہوگا۔ وہ آپ کی تعریف کرے آپ چپ ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، ہنسے بھی نہیں، دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہیں دیکھ لوگوں کا تیرے بارے میں کیا گمان ہے، اب تو تجھے سدھر ہی جانا چاہیے۔ اور یہ سوچیں کہ یہ اصل میں اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ تیرے وہ کام ان کو معلوم نہیں ہے، وہ جتنے کام ہیں نا تیرے وہ ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ یہ سارے پول کھول دے تو پھر یہ تعریف کرے گا؟ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہر آدمی کے اندر ایسے فالٹ ضرور اللہ نے رکھے ہوتے ہیں کہ جس کا صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ پردہ اٹھا دیں تو دنیا میں کوئی بھی کسی سے بھی کبھی بھی کسی قسم کی عقیدت نہ رکھے، اللہ نے پردہ رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کہتے ہیں ستر کر ستار آؤں اے بن اگھاڑی آہیاں، یا اللہ میں تو ننگا ہوں ننگا، اگر تو نے مجھ پہ پردہ نہ ڈالا تو میری بہت بدنامی ہوگی۔ تو جب کوئی تعریف کرے تو فوراً اس کی تلافی کریں۔ کیسے؟ فوراً آپ کا اپنے آپ سے مکالمہ شروع ہو جانا چاہیے، اپنے آپ سے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کل رات کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا۔ اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہاں ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اپنے آپ سے کہیں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ نظر تو آتا ہے کہ آپ اللہ میں گم ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے آپ سے کہیں۔ یہ فوراً اس کا علاج کریں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ چائے کا دھبا ہے، پھر بلیچ سے اترے گا، پھر سرف سے نہیں اترے گا، یہ بلیچ سے اترے گا، پھر بلیچ کے بعد بھی دھبا رہ جائے گا۔ اور بلیچ پتہ ہے کیا ہے؟ بلیچ پتہ ہے کیا ہے؟ دل کا بلیچ کیا ہے؟ موذی مرض یا رسوائی یا شدید تکلیفیں، یہ ہے بلیچ۔ ایسے دھبے اللہ تعالیٰ موذی مرض بھیج کے پھر صاف کرتا ہے، یا رسوائی اور بدنامی کروا کے صاف کرتا ہے، یا شدید تکلیفیں بھیج کے صاف کرتا ہے۔ اس لیے خود ہی پہلے صاف کر لیں، مگر یہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو۔ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بلیچ کے ذریعے سے اس کی صفائی کرتے ہیں۔ جس سے بھلائی کا ارادہ نہ ہو اس کے دھبے لگتے رہتے ہیں، پھر اس کی صفائی ہوتی ہے قبر میں جا کے، جہنم میں جا کے۔ جس سے بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے اس کی صفائی یہی ہوتی ہے۔ اس لیے خود اپنے دل پہ لگنے والے دھبوں کو اپنی ذات سے صاف کر۔ یہ جو ہمارے معمولات میں استغفار رکھا ہے نا بزرگوں نے، اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ روزانہ کی گندگی روزانہ صاف ہو۔ باقی رکھے ہوئے حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، پھر ان کے ذریعے سے صفائی ہوگی۔ اس لیے استغفار روزانہ کرتے رہیں تاکہ روزانہ صفائی ہوتی رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام آپ کی صفائی کے لیے حرکت میں آئے ہی نہیں۔ اس لیے استغفار رکھا گیا ہے۔ جو لوگ استغفار نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں مگر ورد کے طور پہ گنتی پوری کرتے ہیں، ان پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے، کوئی نہ کوئی حال ان پہ رہتا ہے۔ صفائی کرنی ہے نا، خود تو کرتا نہیں صفائی۔ جو لوگ روزانہ برش کرتے ہیں نا ان کے دانت صاف رہتے ہیں، جو برش نہیں کرتے پھر آگے چل کے برش سے صفائی نہیں ہوتی، مسواک سے صفائی نہیں ہوتی، پھر ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے جانا پڑتا ہے۔ پھر جو ڈینٹل ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ جو سوراخ کرتی ہے مشین، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ ڈرل مشین، ایک چھوٹی سی ڈرل مشین ہوتی ہے ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس، وہ اس کے ذریعے سے اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ نہ پوچھو۔ اور جو روزانہ مسواک کرے تو کوئی تکلیف ہی نہیں۔ تو خود روزانہ استغفار سے صفائی نہیں کریں گے تو پھر ڈرل مشین چلے گی اللہ کی، اور اللہ کی جب ڈرل مشین چلتی ہے نا تو پھر ہائے ہائے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتا ہے آدمی۔ تو
اپنی تعریف نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، ہو تو فوراً ایسا اپنے آپ سے ایسی باتیں کرنی ہیں کہ اس کا اثر نہ ہو، ایسی باتیں، اتنا اپنے آپ کو کوسنا ہے، اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرنا ہے اندر ہی اندر میں، اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو۔ یہ ہے کام کرنے کا، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں۔ جب اپنی تعریف ہو تو اتنا اپنے آپ کو کوسیں، اتنا اپنے آپ کو ڈانٹیں، اتنا اپنے آپ کو اندر ہی اندر میں خوار کریں اور ذلیل کریں کہ اگلے کی بات کا اثر ہی نہ ہو، اور خود کبھی نہیں کرنی۔ اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی نے ان سے کہا حضرت آپ اپنے شیخ کی تعریف نہیں کرتے کبھی؟ میرے شیخ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ فرمانے لگے مجھے اس میں بھی تعریف کی بو آتی ہے، اس میں بھی کیا آتی ہے؟ تعریف کی بو آتی ہے۔ اتنے بڑے شیخ کا خلیفہ ہوں میں، کہتا تو نہیں ہوں لیکن اپنے شیخ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے شیخ ایسے، تو جو ان سے تعلق والا ہوگا وہ بھی تو آخر کچھ تو ایسا ہوگا نا۔ تو فرماتے تھے میں شیخ کی تعریف اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس میں بھی مجھے اپنی تعریف کی بو آتی ہے، اس لیے میں نہیں کرتا ہوں، اپنے شیخ کی بات نہیں کرتا ہوں، دوسرے بزرگوں کی باتیں کرتا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات یہ کہ لباس میں سادگی اپنائیں۔ کڑک لباس کا طبیعت پہ ضرور اثر پڑتا ہے، کڑک لباس سے مزاج میں بھی کڑک پنا آ جاتا ہے، دل بھی کڑک ہو جاتا ہے کڑک لباس سے۔ سادگی ہو لباس میں، چمکیلے کڑک ایسے لباس آخرت کا یقین رکھنے والے کو اور جس کے مد نظر اپنی تربیت ہو نہیں پہننے چاہیے، سیدھے سادے۔ اور استری بھی ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ کپڑوں کو یوں کر کے نچوڑ کے اچھی طرح اس کو بل دے کے پھر پہنے اور آگے لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ایسی صورت بھی نہ بنائیں، لیکن بہرحال سادہ ہونا چاہیے آدمی۔ اسٹیل کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ کلف لگایا ہوا ہے کپڑوں کو، بیٹھے تو بھی یوں بیٹھے، اٹھے تو بھی یوں اٹھے کہ کہیں بل نہ پڑ جائے۔ لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ پیوند کا بڑا اثر ہے۔ حضرت علی جا رہے تھے اور کرتے پہ کئی پیوند لگے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، کپڑے آپ نے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ فرمانے لگے یقتدی بہ المؤمن یخشع بہ القلب، مومن اس سے اثر لیتا ہے اور دل میں اس کی وجہ سے خشوع پیدا ہوتا ہے۔ کپڑے پہ پیوند ہو تو خشوع پیدا ہوتا ہے۔ سادہ رہیں، سادگی کے ساتھ رہیں، جوتے بھی سادہ، کپڑے بھی سادہ۔ ہاں جہاں بے دینوں کے ایسے ماحول میں جا رہے ہوں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو وہاں وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اچھے کپڑے، اچھا لباس پہن کے جائیں، صرف ان کی نظروں میں دین کو گرانے سے بچنے کی نیت سے، پھر فوراً آ کے تبدیل کر لیں، نفس کو راستہ نہ بنانے دیں۔ لباس میں سادگی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوروں کا دل رکھنے کے لیے آپ سنت ہی چھوڑ دیں، سنت تو ہونی چاہیے، لباس ہونا چاہیے سنت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ ان کی نظروں میں دین کی عزت کو بچانے کے لیے آپ پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیں، کالر پہننا شروع کر دیں، کف پہننا شروع کر دیں، سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کئی ساتھی بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں لباس کے متعلق سنت، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجیے، چکر آ رہے ہیں مجھے۔
تو ابدیت کی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر تواضع لانے کے لیے لباس میں سادگی ہو، سنت کے مطابق ہو۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تھے مفتی ظفر علی خان صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب کفن پہناتے ہیں مردے کو تو جب لپیٹتے ہیں تو بائیں طرف والے کو نیچے کرتے ہیں، دائیں طرف والے کو اوپر کرتے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کما کان یلبس فی حیاتہ، اس کے بائیں کو نیچے کر کے دائیں کو اوپر لپیٹ دو، جیسا کہ وہ دنیا میں بھی ایسے ہی پہنتا تھا۔ جب ہم احرام پہنتے ہیں تو کیسے پہنتے ہیں؟ شال اوڑھتے ہیں تو کیسے اوڑھتے ہیں؟ ادھر کر کے یہاں سے کرتے ہیں، یا یہاں کر کے یہاں سے کرتے ہیں، دائیں طرف سے کرتے ہیں، بائیں طرف سے کرتے ہیں۔ بس وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی پھر یہ جو گلا بنتا ہے نا، اس میں بھی دائیں طرف کا حصہ اوپر اور بائیں طرف کا نیچے ہو، وہ یوں فرماتے تھے۔ تو چونکہ بات ان کی عقل میں آنے والی تھی، اس لیے ہم نے ان کی بات کو لے لیا۔ ان کے کچھ تفردات بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس کو علماء تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک رائے ہے، لیکن یہ بات عقل میں آئی تو ہم نے اختیار کر لی۔ تو اس لیے ہم جب وہ گریبان بناتے ہیں تو یہ دیکھیں، اب یہ ہے نا، یہ اب یہ یہاں اس کے اوپر آیا تو یہ گویا یہ اس کے اوپر چلا گیا۔ جو عام گلا بناتے ہیں جیسے کئی ساتھیوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں ظاہری بات ہے ایک پٹی اوپر ہوگی یا پٹی نیچے ہوگی۔ تو انہوں نے جیسے فرمایا تو وہ دائیں طرف کی پٹی اوپر، بائیں طرف کی نیچے۔ ہم ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے اس پہ یہ ساری تفصیل بیان کی تھی کہ یہ پٹی اوپر ہونی چاہیے۔ پھر فرمانے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک میوزیم میں کرتا دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا کرتا دیکھا، تو وہ کرتا بھی ایسے ہی تھا کہ دائیں طرف اوپر تھا، بائیں طرف نیچے تھا۔ پھر اس کی انہوں نے تصویر بنوائی، وہ تصویر آ کے انہوں نے بڑی کروا کے اپنے مدرسے میں لگوائی اس کی دعوت کے طور پہ، ابھی دیکھو امام صاحب کا کرتا بھی ایسے ہی ہے۔ بہرحال سنت کے قریب قریب رہنا چاہیے، اللہ والوں کے قریب رہنا چاہیے، اللہ والوں کے لباس کے مشابہ بنانا چاہیے۔ اور کوئی چاک بڑا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چاک بڑا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پلاسٹک کے بٹن لگائے تو مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پٹی اگر دائیں طرف کی نیچے کر لے، بائیں طرف کی اوپر کر لے تو مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پہ نکیر نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں۔ یہ سب ہمارے بزرگ، ہمارے حاجی صاحب کی پٹی نیچے ہوتی تھی، بائیں کی اوپر ہوتی تھی، دائیں کی نیچے ہوتی تھی۔ مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا احسان صاحب، مولانا نظرمان صاحب، خواجہ خان محمد صاحب، ان سب کی ایسی ہوتی تھی۔ مثلا ان کی ایک سوچ تھی، انہوں نے دلیل دی، ہمیں وہ دلیل سمجھ میں آئی، ہم نے اختیار کر لی۔ لیکن یہ بات تو لازمی ہے کہ کفار کے لباس سے بالکل مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کالر بالکل نہیں ہونا چاہیے، کف نہیں ہونے چاہیے، گول قمیص نہیں ہونی چاہیے، کرتا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، گھٹنے سے 8 انگلیاں یا 7 انگلیاں نیچے ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی کے موٹے گوشت تک کرتا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں میں تو اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی گول ہو تو بہت اچھا، چاک چھوٹا ہو تو بہت اچھا، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ ابدیت کی صفات، عادات، اپنے کیفیات پیدا کرنے کی، لباس میں سادگی۔ اگلی بات کہ جب بھی بیٹھے تو تواضع والی شکل بنائیں۔ ہمارے نبی تواضع کی شکل میں بیٹھتے، میں نے آپ عرض کیا نا کہ 2 ہیئتوں سے آپ بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ، یا تو گھٹنے اٹھا کے بازوؤں کے ساتھ، یا پھر یوں بیٹھتے، یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، ایسے جیسے کوئی سندھ کا وڈیرا بیٹھا ہو، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ٹیک بھی لگا کے بیٹھیں تو اس انداز سے کہ تکبرانہ کیفیت نہ ہو، ٹیک بھی لگائیں۔ آپ علیہ السلام اکثر ٹیک لگاتے تھے بائیں طرف، یہاں یوں ٹیک لگا کے بیٹھتے، اکثر آپ یوں، کبھی شاید یوں بھی بیٹھے لیکن اکثر آپ بائیں طرف ٹیک لگاتے، تو بیٹھنے میں تواضع والی کیفیت ہو۔ ایک بات اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہر ایک کو اچھے نام اور القاب سے یاد کیا جائے۔ چھوٹا ہے تو ایسے نہیں کہ اب آپ بس اس کو روکھا روکھا پکاریں، ایسے نہیں، اچھے نام کے ساتھ۔
یہ سنت ہے، ہر ایک کو اچھے نام کے ساتھ۔ ہمارے حضرت جی اپنے پوتوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں صاحب، اپنے خادم کے ساتھ مولانا بھی لگاتے ہیں، صاحب بھی لگاتے ہیں۔ حضرت کے خادم ہیں، عالم نہیں ہیں، خادم ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ صاحب لگاتے ہیں، صاحب۔ تو ہمیں اپنے ہر ساتھی کا نام، ہر مسلمان چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے گناہ گار ہے چاہے نیکوکار ہے، اچھے نام کے ساتھ پکارنا اور اچھے الفاظ سے یاد کرنا۔ عالم ہے تو مولانا کہنا چاہیے، اور صاحب کا لفظ تو ضرور پڑھانا چاہیے، اس سے بھی تواضع آتی ہے۔ جب انا ہوتی ہے تو اگلا، یعنی آدمی چاہتا ہے کہ اگلے کو عزت کے الفاظ بھی نہ دے، اس میں بھی بخل کرتا ہے، پھر صاحب کیوں کہوں اس کو؟ یہ کون ہوتا ہے کہ اس کو صاحب کہوں؟ کیا حیثیت ہے اس کی کہ اس کو صاحب کہوں گے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی انسان کے اندر اکڑ بڑھتی ہے۔ اگر آدمی بغیر کسی کو القاب کے یاد کرتا ہے، روکھے روکھے الفاظ سے پکارتا ہے، تو ہمیشہ ہر ایک کے لیے آپ استعمال کریں، تو اور تم نہ کریں، ہر ایک کو عزت دیں۔ اگلی بات یہ کہ ہر ایک کو عزت دیں، یعنی کہ بڑا آیا آئیے تشریف لائیے، چھوٹا آیا ہاں جی بولو کیا کہہ رہے ہو، مسکرا کے بھی نہیں دیکھا، ہاں جی کیا کہنا ہے بھائی، ٹھیک ہے چلو، ایسے نہیں، ہر ایک کو عزت دیں۔ جی فرمائیے۔ چھوٹے سے کہنے میں کون سا خرچہ ہو جائے گا بھائی؟ تو بجلی کا بل زیادہ آئے گا کیا اگر آپ یوں کہیں گے ہاں جی فرمائیے، ہاں جی کیا بات ہے؟ یہ لہجہ، یہ الفاظ اگر انتخاب کریں گے تو بجلی کے بل میں اضافہ ہو جائے گا کیا، یا گیس کے بل میں اضافہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلے کو عزت دیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تھے، کوئی بچہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے، ذرا الگ ہو جائیں، آپ بچے کے ساتھ راستے پہ کھڑے ہو جاتے اور یوں کان لگا کے اس کے پاس، اچھا ماشاء اللہ، اپنے تاثرات دیتے تھے۔ وہ خود چھوڑتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے، آپ نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے پھر دیر ہو گئی اب مجھے جانے دیں، خود نہیں کہتے تھے، کھڑے رہتے تھے۔ ایک عورت تھی ذہنی معذور، اس نے کہا جی آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، تنہائی میں ملنا ہے، راستہ چلتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کہاں جانا ہے، کہاں بات کرنی ہے، آپ بتائیں کہاں جانا ہے؟ کہا جو فلاں گلی ہے نا اس پہ آپ چلیں، وہاں بات کریں گے آپ سے۔ آپ وہاں چلیں گے اس کے ساتھ، پوری، اب وہ پاگل آدمی کیا باتیں کرے گا، پوری اس کی بات سنی، جب وہ خود فارغ ہوئی پھر آپ واپس تشریف لائے۔ کوئی غلام آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا آپ چلے جاتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے اوالی میں، دور محلہ تھا، اوالی میں کوئی کہتا نا آج آدھی رات کو، یعنی رات کو 2 بجے آپ کی دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، آپ رات کو 2 بجے بھی جاتے تھے، یار کوئی ٹائم ہے دعوت کرنے کا، ایسے نہیں کہتے تھے۔ اب ایسا نہ ہو آپ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیں کہ جی سنت ہے آپ پھر انکار نہ کریں، 2 بجے آنا ہے آپ نے، کسی کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کو عزت دیں، اپنے انداز سے محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ مقام ابدیت ہمارے بزرگوں میں جتنا علم نمایاں ہے نا، ہمارے بزرگوں میں سے کسی میں اس درجے نمایاں نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے درخواست ہے کہ حضرت مدنی کو پڑھیں، عوام سے بھی درخواست ہے حضرت مدنی کو پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتنا مٹایا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زمانے کے ابو حنیفہ تھے، ابو حنیفہ دہر، علمی ان کا مقام ایسا تھا۔ شبلی دوران، جنید زمانہ، یہ القاب کسی بازاری آدمی نے نہیں دیے، حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا صاحب نے ان کو یہ القاب دیے۔ وہ زمانے کا جنید، وہ اس دور کا شبلی، وہ اس زمانے کا ابو حنیفہ۔
لیکن اپنے آپ کو ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، پتہ نہیں کس پہ یہ سنایا، حضرت مدنی کی کیا بات یاد آئی، ذہن میں آئی تھی. ہاں، وہ فرماتے تھے دنیا میں کوئی بھی میرا چھوٹا نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی میرا چھوٹا نہیں، سب مجھ سے بڑے ہیں، سب میرے بڑے ہیں، دنیا میں کوئی بھی میرا چھوٹا نہیں ہے سوائے اسد کے. اسد میرا چھوٹا ہے، بس دنیا میں میرا چھوٹا ایک ہی ہے، اس کا نام اسیر کے بیٹے. دنیا میں میرا چھوٹا صرف ایک ہے، اسد، باقی کوئی میرا چھوٹا نہیں، سب میرے بڑے ہیں. یہ حضرت مدنی فرماتے تھے. یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی. لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ سب سے برا میں ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو. یہ وہ دل سے سمجھتے تھے اپنے آپ کو ایسا. کسی سے وہ رویہ نہ کریں جو چھوٹوں سے ہوتا ہے، ہر ایک سے وہ رویہ کریں جس سے لگے کہ بھئی یہ تو بڑا ہے. اگلی بات، ہر ایک کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک، چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑوں جیسا سلوک. اگلی بات کہ اگر کوئی تنقید کرے تو اس کا برا نہ منائے، اقرار کر لے. کوئی تنقید کرے تو کیا کریں؟ برا نہ منائے. آپ کو مثلا کسی نے کہا یار آپ بہت دکھاوا کرتے ہیں، آپ بہت دکھاوا کرتے ہیں. اب آپ یہ نہ کہیں، دل تو اللہ جانتا ہے، آپ نے دل کب سے جھانکنا شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے میرے اندر بہت اخلاص ہے، اللہ کو پتہ ہے. یہ نہ کہیں، ان کا بس دعا کریں اللہ اخلاص دے دے، فکر تو ہے مجھے بھی، دعا کریں، اقرار کر لیں، برا نہ منائیں. اس سے بھی ابدیت آئے گی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آتے رہتے تھے، تو ایک برتن میں کھانا آتا تھا، تو 10 15 20 آدمی چاروں طرف بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے اسی ایک برتن میں کھاتے تھے. سنت کے مطابق گول دسترخوان ہوتا تھا. اپنی ذات کے لیے گول دسترخوان استعمال کرنا سنت ہے اگر تھوڑے لوگ ہوں تو. اب اتنا مجمع ہے تو گول دسترخوان تو غیر بات نہیں ہو پائے گا، تھوڑے لوگوں کے لیے گول دسترخوان ممکن ہے. اور پھر ایک ہی برتن ہوتا تھا، سارے مل کے اس میں جیسے صحابہ کھاتے تھے. ایک دفعہ کسی صاحب کو پرہیز تھا تو ان کے لیے سالن الگ آیا. اب 2 برتن ہو گئے دسترخوان پہ. تو ایک آدمی نے دسترخوان پہ کہا کہ جی حضرت مدنی سے کہ جی سنت تو دسترخوان پہ ایک سالن نہیں ہے. بعض لوگوں کو بس بولنے کی عادت ہوتی ہے، ہر جگہ بولنا ہی ہوتا ہے. انہوں نے دسترخوان پہ ایک ہی کھانا سنت نہیں ہے. حضرت مدنی سے کہا تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی دعا کرو اللہ مجھے سنت پہ چلنے کی توفیق دے، میں تو دنیا کا کتا ہوں. ہاں بھائی دعا کرو اللہ مجھے سنت پہ چلنے کی توفیق دے، میں تو دنیا کا کتا ہوں. یہ غصے میں نہیں کہا، یہ غصے میں نہیں کہا، یہ ندامت کے ساتھ کہا. غصے میں بعض لوگ ایسے کہتے ہیں اچھا جی ہم سارے کافر ہیں بس آپ ہی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ آج ہی تھوڑی، یہ تو غصے میں کہہ رہا ہے اچھا جی ہم کافر ہیں بس آپ ہی مسلمان ہیں. اب یہ آج ہی نہیں کریں گے تو برا منا رہا ہے. برا نہیں منانا، تنقید کرنے والے کا برا نہیں منانا، اس سے بھی تواضع آئے گی. تھوڑا سا مشکل ہے یہ، چونکہ دم پہ پاؤں آتا ہے. اس میں کس پہ پاؤں آتا ہے؟ کس پہ پاؤں آتا ہے؟ آپ کتے کو یوں کریں تو وہ یوں کرے گا، یوں کریں گے وہ یوں کرے گا، لیکن دم پہ پاؤں رکھیں گے تو وہ آواز نکالے گا. تو نفس کم بخت کی دم پہ جب پاؤں آتا ہے نا تو وہ بہت چیختا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے. یہ ساری کمیاں مجھ میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مذاکرے کی برکت سے دور کرے، آپ کی برکت سے.
اب ان ساری باتوں کو اگر جمع کر لیں ایک لفظ میں کہیں تو کیا کہیں؟ اتباع سنت. یہ ساری باتیں جتنی کہی ہیں نا، کچھ آ گئی، کچھ ابھی ذہن میں نہیں آئی. اگر ان ساری باتوں کو جمع کر کے اس کو ایک لفظ میں بتایا جائے تو وہ ہے اتباع سنت. اتباع سنت سے انا مرتی ہے، اتباع سنت سے ابدیت پیدا ہوتی ہے. اتباع سنت میں وہ نور ہے جو کسی وظیفے، کسی عمل میں، کسی مجاہدے، کسی ریاضت میں نہیں ہے، جو اتباع سنت میں نور ہے. آپ علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ جب کوئی برا بھلا کہے برداشت کرنا، معاف کرنا. آپ علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ اپنے کام خود کرنا یا اوروں کو اپنا ملازم بنا کے رکھنا. آپ علیہ السلام کی لباس میں سنت کیا تھی؟ آپ علیہ السلام خدمتیں کتنی کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی لیٹی ہوئی تھی، حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے، مگر حضرت علی کو آنکھ لگ گئی تھی، نیند آ گئی تھی. امام حسن حسین بھی لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت امام حسن نے ایک بات یہ بھی ذہن میں موقع ہے، یہ جو ہم امام حسن امام حسین کہتے ہیں نا، یہ کہنا غلط نہیں ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ امام تو اہل تشیع مانتے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ امام سے مراد ہم لیتے ہیں مقتدا کو. کس کو؟ اور صرف مقتدا کو نہیں، بلکہ ناحق کے، غیر حق کے مقابلے میں جو مقتدا ہے اس کو امام کہتے ہیں. غیر حق، ناحق نہیں. ناحق کہیں گے تو آگے آپ بات سمجھیں گے، بے ادبی ہو جائے گی. غیر حق کے مقابلے میں جو مقتدا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. ہمارے اکابر نے اس کو امام کہا ہے. جیسے ابھی جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کو ہم امام کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی تھے، کئی فرقے تھے، ان کے بھی بڑے تھے، تو ہم نے ان کو چھوڑ کے ان کو مقتدا بنایا، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. اسی طرح امام حسن کو ہم امام کہتے ہیں اس لیے کہ امام حسن کے مقابلے میں حضرت معاویہ تھے. حضرت معاویہ خطا پر تھے، وہ خطائے اجتہادی تھی جس سے وہ گناہگار نہیں ہوئے، لیکن بہرحال خطا تھی. حق حضرت امام حسن کے ساتھ تھا. تو اب ہم دو آپشن سامنے ہیں، اب ہم ان کو مقتدا مانتے ہیں اس موقع پہ، لہذا وہ امام بن گئے. ہاں، حضرت امام نے جب حوالے کر دی خلافت حضرت امیر معاویہ کے، اب ہم ان کو امیر کہتے ہیں، امیر المومنین ہے. اس لیے حضرت امام حسن نے بھی بیعت کر لی، اس لیے ناحق نہیں ہے لیکن خطائے اجتہادی ہے، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. پھر حضرت امام حسین، ان کے مقابلے میں یزید ہے، وہ ناحق ہے، یہ حق ہے، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اکابر نے ان کے لیے لفظ امام کا استعمال کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں ان کو امام لکھا ہے جگہ جگہ. اس لیے امام کہنا غلط نہیں ہے، یہ امام کہنا ٹھیک ہے. اہل تشیع کے ہاں امام وہ ہے جو نبی سے بھی بڑا ہو، معصوم ہو، وہ امام ہم نہیں مانتے ہیں کسی کو بھی نبی کے سوا. نبی ہی معصوم ہے بس. اس امام سے مراد مقتدا ہے. امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو بکر اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. یہاں تو تقابل ہے نا، وہاں مقابلہ ہے ہی نہیں. امام عمر نہیں کہتے حضرت عمر کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. امام عثمان نہیں کہتے ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تقابل کے وقت جس کو آپ اپنائیں گے وہ امام ہے، اس پہ لفظ امام کا اطلاق ہوتا ہے. باقی امام تو حضرت ابوبکر ہیں، لیکن لفظ امام ان کے لیے بولا اس لیے نہیں جاتا کہ تقابل نہیں. بنو امیہ کے بادشاہ بھی تھے، امام زین العابدین بھی تھے،
تو ہم کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے یہ بادشاہ حقدار نہیں تھے، امام زین العابدین حقدار تھے اور حق ان کے ساتھ تھا، لہذا وہ امام۔ تو اگر یہ ساری باتیں جس سے ابدیت پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، انانیت ختم ہو، اگر اس کو ایک لفظ میں جمع کیا جائے تو وہ ہے اتباع سنت۔ ہر کام میں اتباع سنت، سادگی، بیٹھنے میں تواضع، چلنے میں تواضع، انداز سادہ۔ تو اتباع سنت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر چیز میں۔ کریں گے کوشش؟ تو یہاں سے یہ بات ہم ذہن نشین کر کے جائیں، میں بھی ذہن نشین کروں، آپ بھی ذہن نشین کریں کہ اب ہم نے اپنے آپ کو اٹھانا نہیں، مٹانا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ سارے مسلمان مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ ہمارے حاج صاحب ایک دفعہ اس عاجز سے فرمانے لگے کہ میں کہا جی کوئی نصیحت فرمایا اپنے آپ کو مٹاؤ۔ میں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا جس سے بھی ملو تو دل میں کہو یہ مجھ سے اچھا ہے۔ دن میں 100 آدمیوں سے ملاقات ہو نا، تو ہر ایک کے بارے میں کہو یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دل کو یقین آ جائے گا کہ میں سب سے برا ہوں، باقی سارے ہی مجھ سے اچھے ہیں۔